آج کی کہانی ہے حج سے پہلے حج۔ اس سے بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ ہر تیسرے دن صبح صبح میرے دروازے پر دستک دیتا اور پوچھتا، پتر حج کھل گئی ہے؟ میں اسے بتاتا کہ چچا یوسف ابھی تک کوئی پالیسی نہیں آئی، جب حکومت کوئی اعلان کرے گی تو آپ کو بتا دوں گا۔ وہ مجھے کہتے، پتر لازمی بتانا، ایسا نہ ہو میں رہ ہی جاؤں، اور اگر اس بار رہ گیا تو پھر میں رہ ہی جاؤں گا۔ چچا یوسف پیشے کے اعتبار سے درزی ہیں اور 65 سال کی عمر میں ہیں۔ 5 سال قبل ان کی بیوی کا انتقال ہوا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں اور گھر کے سارے کام چچا یوسف خود کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ہی کمرے میں بھی سلائی کرتے ہیں۔ وہ آنے والے گاہکوں کو پانی پلاتے ہوئے، درجن بار دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرتے ہیں۔ فوتگی والے گھر کفن بنانے کے لیے اپنی سلائی مشین کو سائیکل پر لاد کر پہنچ جاتے۔ چچا یوسف نے بیوی کی وفات کے بعد 5 سال قبل حج کی تیاری شروع کی۔ اس کے بعد وہ اپنے گاہک سے کہتے، میرے لیے دعا کرو کہ میں حج پر چلا جاؤں۔ ایک دن مخصوص دستک ہوئی تو مجھے پتہ چل گیا کہ چچا یوسف دروازے پر آیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک ہی سانس میں درجن بار دعائیں دینے کے بعد چچا یوسف نے رازدانہ لہجے میں پوچھا، پتر یہ مقبول حج کون سی ہوتی ہے؟ میں خاموش رہا تو بولا، پتر میری درخواست اسی مقبول حج میں جمع کرانی ہے۔ پیسوں کی پرواہ نہ کرنا، تیری چچی کے زیور بھی تو پڑے ہیں نا۔ میں نے کہا، چچا یوسف مقبول حج کے لیے زیادہ پیسوں کی نہیں، زیادہ خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ چچا یوسف بولا، اچھا پتر سمجھ آ گئی ہے، بھلا خلوص میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے؟ خلوص تو آئینہ ہے جو اپنا چہرہ دکھاتا ہے، بھلا دھندلا آئینہ صاف چہرہ دکھا سکتا ہے؟ پتر خلوص تو میرا پہلے ہی خالص تھا، بس اب اپنے خلوص کو وضو کرواتا رہوں گا۔ میں نے کہا، چچا خلوص کو وضو؟ وہ بولے، پتر خلوص کو پاک رکھنا ضروری ہے تاکہ اس میں تکبر نہ آئے۔ میں اس بوڑھے درزی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بولا، حج میری خواہش، میرا خواب ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک پائی اکٹھی کی اور ایک پل انتظار کیا۔ پتر میں رات کو بھی گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے اپنے گھر بلا لے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کا شرف بخش دے۔ میں نے کہا، چچا جی آپ فکر نہ کریں، پاسپورٹ آپ کا بن گیا ہے، کاغذات مکمل ہیں، جیسے ہی درخواستیں وصول ہوں گی میں آپ کو بینک لے جاؤں گا، اور میں نے بینک مینیجر سے بات کر لی ہے۔ میری بات سن کر چچا بہت خوش ہوا اور خوشی سے اس کے آنسو چھلک پڑے۔ ایک ہفتہ قبل شام کے وقت دستک ہوئی تو چھوٹے بیٹے نے بتایا کہ دادا یوسف درزی آیا ہے۔ میں حیران سا باہر نکلا اور بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ میں نے کہا، چچا یوسف خیریت ہے؟ آج تو اس وقت آپ آئے ہیں؟ چچا یوسف بولے، پتر مبارک ہو، میری درخواست جمع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، چچا ابھی تو حج درخواستیں شروع بھی نہیں ہوئی ہیں، کورونا کی وجہ سے ابھی پتہ بھی نہیں کہ اس سال درخواستیں جمع ہوں گی بھی یا نہیں۔ چچا کسی فراڈیے کے فراڈ میں تو نہیں آ گئے؟ چچا یوسف مسکرا کر بولے، نہیں پتر میری درخواست تو مقبول حج کے لیے قبول ہو گئی ہے۔ میں مزید پریشان اور حیران ہو کر، چچا تم کسی ٹھگ کے ہتھے چڑھ گئے ہو جس نے آپ کی جمع پونجی ہتھیا لی ہے۔ چچا یوسف نے شاید زندگی کا پہلا کہکا لگایا، تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، پھر روتے ہوئے بولا، پتر ساری دنیا کا حج بند ہے لیکن یوسف درزی کا حج بھی ہو گیا ہے اور قبول بھی ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا تو ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ بولے، پتر میں نے جو 6 لاکھ روپے محنت مزدوری کر کے بنائے تھے کہ حج کروں گا، وہ سارے کے سارے پیسے میں نے غریبوں اور دہاڑی ڈانڈوں میں بانٹ دیے۔ تیری چاچی کا سارا زیور بھی زرینہ اور فاطمہ کی بیٹیوں میں بانٹ دیا ہے۔
میں نے کہا چچا یوسف، لیکن چچا یوسف نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ پتر، جب خلوص امتحان میں آ جائے تو وہاں لیکن نہیں ہوتی، وہاں ہاں یا نہ ہوتی ہے۔ میں اپنے خلوص کا وضو برقرار رکھنا چاہتا تھا پتر، میں نے ہاں کر دی۔ چچا یوسف کے آنسو نکل آئے، وہ روحانی آواز میں بول رہے تھے، پتر، اس آفت میں جسمانی حج بند ہے، روحانی نہیں۔ آج بھی لوگ طواف میں ہیں، بس بات سمجھنے کی ہے پتر جی۔ اللہ پاک کے پاس ہی تو خلوص کا اصل تھرمامیٹر ہے پتر جی۔ میں حاجی کہلوانے کے لیے حج پر نہیں جانا چاہتا تھا، میں تو اس رب العزت کی خوشنودی چاہتا تھا پتر۔ کا رات مجھے پیغام آیا کہ یوسف، اس سال حج سے پہلے ہی آپ کو مبارک ہو پتر۔ حج سے پہلے حج کا قبول ہو جانا سنا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا، بس یہ اس مالک کا خاص کرم ہے پتر۔ چچا یوسف کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن یہ آنسو قبولیت کے آنسو تھے، یہ خلوص کے آنسو تھے۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔